अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है नमाज। नमाज शिया सुन्नी में नमाज एक ऐसा मसला है जो कि शिया और सुन्नी में दोनों में थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता है। नमाज़ों के टाइमिंग और नमाज़ों की तादाद, इनकी 5 नमाज़ें और उनकी टाइमिंग में सवाए मगरिब के अलावा जो कि सिर्फ 10 मिनट का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। और नमाज का तरीका आज हम अहले सुन्नत की ही मोतबर किताब सनन अबू दाऊद से अपने सुन्नी भाइयों की मोतबर किताब हदीस नंबर 730 में बात करेंगे कि अहले सुन्नत की किताबें क्या कहती हैं। अहले सुन्नत की मोतबर किताब में ये हदीस मिलती है। आइए इसका मुताला करते हैं। अब्दुल हमीद बिन जाफ़र कहते हैं कि मुझे मोहम्मद बिन उमर बिन अता ने खबर दी कि मैंने अबू हमीदा सादी रज़िया ताला अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा में के दरमियान, जिनमें अबू कतादा रज़िया ताला अन्हु भी थे, कहते हैं आप लोगों में से सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में कौन जानता है। के बारे में मैं और एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू हमीदा रज़ी ताला अन्हु, अबू हमीद रज़ी ताला अन्हु, जो कि कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। लोगों ने इस पर कहा, वो कैसे? अल्लाह की कसम, हम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हमसे ज़्यादा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पैरवी करते थे, ना हम उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आए थे। अबू हमीदा रज़ी ताला उन्होंने कहा, हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नमाज ज़्यादा से ज़्यादा आता है। इस पर लोगों ने कहा, अगर आप नमाज ज़्यादा जानते हैं तो पेश कीजिए। अबू हमीदा रज़ी ताला उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ कंधों के बिलमुकाबिल उठाते, फिर तकबीर तहरीमा कहते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपने मुकाम पर सीधा हो जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात करते, अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक कि उन्हें दोनों कंधों के मुकाबल कर लेते। यहाँ पर बात करने की ये है कि जब तकबीर अल्लाह अकबर कहने के बाद अहले सुन्नत भाई अपने हाथ बांध लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उससे मुख्तलिफ है, बल्कि वो अपने हाथ छोड़ के कंधों के बिलमुकाबिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे। तो अगर मैं देखूँ, जैसे शिया हज़रात करते हैं, अपने कंधों के बिल्कुल साथ कर लेते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं इंशाल्लाह खुद की अपनी वीडियो एक अपलोड करूँ, इसमें अहले तशय्युअ की नमाज का पूरा तरीका है। ये मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। मुझे पता है क्योंकि मैं नया शुरू किया, मैंने पहले कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, आज से पहले कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो जहाँ तक आपके सामने मुलाहिज़ा कीजिए, जिस तरह ये आपके सामने नमाज पढ़ने का तरीका है, कि जिसके पहले इसने जो फ़ोटो है, इसने पहले अल्लाह अकबर के तकबीर तहरीमा की, फिर उसके बाद इसने हाथ बांधने के बजाय, सीने की पेट पर हाथ बांधने के बजाय, ख़वातीन के लिए सीने पर हाथ बांधने के बजाय इसने हाथ छोड़ रहे हैं। और यही सनन अबू दाऊद 760 में लिखा हुआ है, और अबू हमीद रज़ी ताला अन्हु सहाबी रसूल ये बयान कर रहे हैं। फिर तकबीर तहरीम कहते, फिर किरात की अल्लाह पर यही मुकाबिल कर लेते, फिर रुकू करते, फिर अपनी दोनों हथेलियों को अपने कंधों पर रखते, यानी कि दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखते और रुकू में बैठ और सर सीधा रखते और सर को ना ज़्यादा झुकाते, ना ही पीठ से बुलंद करते। फिर अपना सर उठाते, समी अल्लाह का पढ़ते, जैसे पढ़ा जाता है। फिर समी अल्लाह कहते, फिर अपना दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि सीधा होकर उन्हें अपने कंधों के मुकाबिल कर लेते, अल्लाह अकबर कहते हैं।
یعنی کہ یہاں پر بھی وہی بات، یہاں پر مقابل کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ رفع یدین کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو نہیں اٹھاتے ویسے، جیسے تکبیر تحریمہ میں آپ پڑھتے نہیں، بالکل ویسے. پھر زمین کی طرف جھکتے تو آپ اپنے دونوں پہلو سے جدا رکھتے، دونوں پہلو سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھتے، یعنی کہ، اور پھر اپنا سر اٹھاتے اور بائیں پیر کو موڑتے اس پر بیٹھتے، جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں پیر کی انگلیاں کو نرم رکھتے. یہ وہی طریقہ ہے. اچھا، پھر باقی نماز تو بالکل سیم ہے نا، صرف ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پر ہے. اس پر تمام، جب اینڈ کیا ہے، جب آپ نے کہا ہے، جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز بیان کیا اور کہا پھر سلام پھیرتے، اس پر ان لوگوں نے کہا آپ نے سچ کہا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. وہاں پر 10 صحابی تھے پہلے سے موجود. یہاں پر اگر حدیث کی شروع میں جائیں تو 10 صحابہ کرام، جس میں سے 11ویں ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. معذرت کے ساتھ میں ان کا کا نام غلط پروناؤنس کر دے رہا ہوں، اس لیے ان کا نام ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو حمید نے اللہ مجھے معاف کر دے. اب یہ جیسی نماز ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے اہل تشیع حضرات پڑھتے ہیں، اور اہل سنت اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور اہل تشیع اپنے تشیع جو ہاتھ ہے کھول لیتے ہیں. اور اس میں مزید یہ ریفرنسز یہ ہیں، سنی اسکالر علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، وہ اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے اپنے کانوں تک، اور سلام اللہ علیہ مجمعین، اور اپنے پھر تکبیر کرنے کے بعد اپنے ہاتھ یعنی کہ چھوڑ دیتے تھے. ڈراپ ناٹ کراس ہز ہینڈس، یعنی کہ یہاں پر کراس نہیں کرتے تھے، جیسے باندھتے نہیں تھے، چھوڑ دیتے. ایک دفعہ یہ ایک بڑے صحابی عبداللہ بن الازر، جب وہ طواف کر رہے تھے کعبے کے درمیان، تو ایک تابعین جو ہیں، جو کہ سیکنڈ جنریشن کے تھے، یعنی کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی. تو جب وہ ایک تابعی کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہاتھ الگ کرتے ہیں، اس کے یعنی کہ باندھے ہوئے ہاتھ اس کے ہاتھوں کھولتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں روایتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں ہاتھ نہیں باندھے ہیں. جیسے یہ ہمارے علامہ ہیں، علامہ ان کا نام علامہ فدا حسین ہے، انہوں نے اپنے اسی طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی ہے، اور پھر قرات کی جیسے اس حدیث میں لکھا ہوا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر سجدہ گاہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس کے متعلق نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے. پہلے ہم نے بتا دیا ہاتھ کھولنا لکھا ہوا کا ہے، نیکسٹ ویڈیو پہ ہم یہ بھی بتائیں گے جو اہل سنت جو کارپیٹ پر سجدہ کرتے ہیں، تو کارپیٹ پر اہل تشیع کی فقہ میں سجدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مٹی پکڑنا افضل ہے. اور اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مٹی کی ٹکی بنا کے وہ اپنے رکھتے تھے. میں اب بھی حدیث نہیں دکھاؤں کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، پھر وائس کا ایشو ہوگا، اور اس طرح ہم ایک ایک کر کے تاکہ آپ کو زیادہ اس میں آسانی سے سمجھ میں آئے. تو اس نماز کا پریکٹیکل نماز ٹھیک کریں. ایک اور بات میں کہوں کہ یہ صرف اہل سنت الجماعت میں بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو لگے بھی ہم شیعوں کے طریقے سے نماز پڑھیں تو ایسی بات نہیں ہے. اہل سنت کے 4 معتبر 4 فرقے ہیں، مالکی، حنفی، مالکی، شافعی، اور حنفی مالکی جو ہیں
وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے اہل تشیع پڑھتے ہیں۔ مالکی اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ دراصل 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، حنبلی، مالکی، شافعی اور حنفی، جس میں سے مالکی جو ہیں اور مالک کے پیروکار وہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں، وہ اہل سنت الجماعت کے ہیں۔ تو کئی اہل سنت تم پڑھتے ہیں، ہم یعنی کہ اہل سنت پہ کئی طریقہ، تو اگر یہ حدیث آپ کو لگے کہ شیعوں کی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اہل سنت میں بھی کافی لوگ ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی نماز اور اگر آپ سعودی عرب میں بھی جائیں تو سعودی عرب میں جو کافی دفعہ جو امام کعبہ ہیں وہ بھی میں نے بعض اوقات دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ اہل تشیع کی طرف منسوب ہو گیا، ہاتھ کھول کر، اور ہاتھ باندھنا صرف اہل سنت کی طرف ہو گیا۔ ہاتھ کھولنا ثابت ہے، ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے، تو یہ آپ درست کریں۔ مٹی پر سجدہ، بہتری زمین پر سجدہ کریں۔ تشیع میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف یعنی کہ جو بات ہے کہ کربلا کی مٹی پر سجدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں، کسی بھی ایسی کوئی بھی چیز جو زمین سے نکلی ہو، چاہے وہ یہ کاغذ ہو کوئی، چاہے وہ یہ لکڑی ہو، چاہے وہ پھر زمین ہو، لیکن کارپیٹ پر سجدہ، کسی کپڑے پر سجدہ، جیسے کپڑے پر سجدہ وہ جائز نہیں ہے۔ کاغذ پر آپ سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ زمین سے نکلتا ہے، وہ لکڑی زمین سے نکلی، لکڑی سے بنتا ہے۔ کارپیٹ پر آپ سجدہ نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ پہننے کی چیز آپ یوز کرتے ہیں۔ بات ہے آپ کپڑا، یعنی کہ ایک عاجزی ہوتی ہے کہ جب ہم مٹی اپنا سر پر مٹی لگاتے ہیں تو ایک عاجزی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں اپنی اوقات پتہ لگتی ہے کہ ہمیں اسی مٹی میں جانا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم ابھی ٹائم نہیں ہے، لہٰذا ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اور کائنڈلی کمنٹ کر دیں کہ اس ویڈیو کی جو آواز ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تاکہ میں مزید اس آواز کو بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ شکریہ۔